بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 31، حدیث نمبر 26۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ رفعہ اذا استحلت هذه الامة الخمر بالنبیذ والربا بالبیع والسحت بالہدیۃ والتجر بالزکاة فعند ذلك هلاكهم ليزدادوا اثما۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امت شراب کو شربت کے نام سے، سود کو منافع کے نام سے اور رشوت کو تحفے کے نام سے حلال کر لے گی اور زکوٰۃ کا مال اس سے تجارت کرنے لگے گی تو یہ ان کی ہلاکت کا وقت ہوگا، گناہوں میں زیادتی اور ترقی کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ امت جب شراب کو شربت کا نام دے کر اس کو حلال قرار دینے لگے کہ جیسے شربت حلال ہے اسی طرح یہ بھی ایک شربت ہے، اور سود کو تجارت کا نام دے کر اس کو اختیار کر لے، جیسے کفار عرب نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، یعنی تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ ان کفار نے دونوں کو ایک جیسا کہہ کر سود کو جائز رکھا تھا۔ اسی طرح اس امت کے بعض لوگ بھی کریں گے اور رشوت جیسی ناپاک چیز کو تحفہ اور ہدیہ بول کر لینے لگے، اور زکوٰۃ کے مال کو جو کہ صرف اور صرف غرباء اور مساکین کا حق ہے تجارت میں لگا کر اپنی تجارت بڑھائے اور غرباء کو محروم کر دے، تو اس وقت اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ دیلمی کی دوسری روایت میں جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے، اس طرح فرمایا ہے کہ اس وقت امت کو ڈھیل دی جائے گی تاکہ وہ مزید گناہ کرے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر وہی ہلاکت ہے۔ زکوٰۃ سے تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے جو زکوٰۃ کی رقم نکال کر غرباء اور مساکین کو دینا چاہیے تھا اس کو نکالے بغیر اس سے اپنی تجارت قائم رکھی یا جاری کی جائے۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ سود کو تجارت کے نام سے حلال کر لیں گے، اس سے بعض فقہا نے بیع العینہ کی حرمت پر استدلال کیا ہے۔ بیع العینہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کو 100 روپے کی ضرورت تھی، اس نے زید سے 100 روپے قرض مانگے، مگر زید نے اس خیال سے کہ قرض دوں گا تو مجھے نفع کچھ نہ ملے گا، اس سے یہ کہا کہ یہ کپڑا 100 روپے قیمت کا ہے، اس کو میں تمہیں 110 میں فروخت کرتا ہوں اور تم اس کو بازار میں 100 روپے پر بیچ دو اور اپنی ضرورت میں خرچ کر لو، اور جب واپس کرو تو اس کی قیمت 110 مجھے دے دینا۔ اس بیع کے بارے میں بعض فقہا جواز کا فتویٰ دیتے ہیں اور بعض نے اس کو اسی قسم کی احادیث کی وجہ سے ناجائز کہا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیع کے ناجائز ہونے پر اسی قسم کی احادیث سے استدلال کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ اس بیع کو ناجائز فرماتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ کے برابر بدترین یعنی بڑا گناہ ہے جس کو سود خور لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔